السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ شعبان کا مہینہ عطا فرمایا جس کو رمضان المبارک کا مقدمہ کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کی جو 15ویں شب ہے اس کو اللہ جل جلالہ نے خصوصی برکت کی رات بنایا ہے، اور اس رات میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا بہت اجر و ثواب ہے۔ اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں کچھ افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ کچھ حضرات تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کی کوئی حقیقت نہیں۔ مثلا اگر آپ سعودی عرب جائیں اس زمانے میں تو وہاں نہ صرف یہ کہ اس رات میں جاگنے کا یا اس رات میں خصوصی عبادت کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کی تردید کی جاتی ہے کہ شب برات کوئی ایسی برات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی خصوصی احکام دیے گئے ہوں، اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جن روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی کوئی فضیلت منقول ہے وہ سند کے اعتبار سے کمزور اور ضعیف روایتیں ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ افراط ہے، اس کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور پھر ان سے متاثر ہو کر بعض حضرات خود ہمارے معاشرے کے اندر بھی بر صغیر میں ایسے پائے جاتے ہیں، اسی مسلک کے قائل ہیں کہ بھائی شب برات کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ بات اس لیے درست نہیں کہ شب برات کی فضیلت کی احادیث 17 صحابہ کرام سے مروی ہے، 17 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایت ہے۔ تو محدثین کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر ایک روایت چاہے انفرادی طور پر اس کے راوی میں کوئی کمزوری ہو، لیکن وہ اتنے مختلف طریقوں سے اور اس میں مختلف صحابہ کرام سے مروی ہو کہ ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ سب نے گڑھ کر بنا دی ہے، یہ محدثین کے نزدیک بھی صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ 17 صحابہ کرام سے مروی ہے، ان میں سے بعض احادیث ایسے نہیں ہے کہ سارے کی ساری ضعیف ہوں، کچھ ایسی بھی ہیں جو ضعیف نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بات کے اوپر اگر امت کا تعامل چلا آتا ہے، یعنی صحابہ و تابعین کے دور سے لوگ اس کو اہمیت دیتے رہے ہوں اور اس پر عمل کرتے آئے ہوں، تو محض اس وجہ سے کہ بھائی اس کی سند ضعیف ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ بات تو غلط ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، یہ بات تو درست نہیں ہے۔ البتہ لوگوں نے اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ حقیقت تو صرف اتنی تھی کہ اس رات میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اللہ کی، لہٰذا بندہ ان میں اللہ تعالی کی طرف سے زیادہ رجوع کرے، نفلیں پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیحات کرے، تو یہ بات تو بالکل اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو آگے بڑھا کر اس پہ کچھ اعمال تجویز کر لیے اپنی طرف سے، جو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، نہ امت کے تعامل میں ایسی چیز آئی ہے۔ اپنی طرف سے ان لوگوں نے یہ چیزیں بڑھا لی ہیں۔ مثلا ایک زمانے میں پہلے یہ ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ اس رات میں خاص نماز پڑھی جاتی تھی۔ اس کا خاص طریقہ یہ تھا کہ اس کی خاص رکعتیں تھیں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی اس قسم کی نماز آپ نے پڑھنی ہے شب برات کے اندر۔ کوئی خاص نماز اپنی طرف سے بنا کر شب برات کا اس کو لازمی حصہ قرار دے دیا۔ حالانکہ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ 17 صحابہ کرام شب برات کی فضیلت ان سے ثابت ہے، تو ان میں سے کسی کی حدیث میں ایسی نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ خاص طریقہ جو ہے یہ ایک بدعت بن گیا۔ بدعت کس کو کہتے ہیں کہ بدعت کے معنی یہ ہے کہ کسی ایک چیز جو کہ نہ قرآن نے اس کا حکم دیا ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، نہ آپ نے اس پر عمل کیا ہو، نہ صحابہ نے اس پر عمل کیا ہو، اور اس کو یہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ بنا کر اس کو دین میں شامل کر دیا، اس کا نام ہے بدعت۔ تو یہ جو خاص طرح کی نماز بنائی گئی ہے یہ من گھڑت ہے، خود اپنی طرف سے بنا لی گئی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اور نماز بھی کہ جو نماز باعث اجر و فضیلت ہوتی ہے
وہ ہے جو عام قاعدوں اور اصولوں کے مطابق ہو، کہ بھائی اس میں مثلا 4 رکعتیں ہوتی ہیں تو وہ 2 رکعتوں کے بعد بیچ میں بیٹھا جائے، پھر تیسری رکعت اور چوتھی رکعت اس میں بعد میں ادا کی جائے۔ تو رات کی نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو زیادہ واضح طور پر منقول ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں۔ کوئی 4 پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھے۔ اب اس نماز میں ایک لمبا سلسلہ قائم کر دیا گیا ہے اور اس میں خاص صورتیں متعین کر دی گئی ہیں کہ بھئی فلاں رکعت میں یہ صورت پڑھو، فلاں رکعت میں یہ صورت پڑھو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر دیا گیا، اسی کا نام بدعت ہے۔ ایک تو یہ بالکل لغو بات ہے اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اب ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہیں رہا، لیکن ماضی میں فقہاء کرام نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی تردید بھی کی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اس رات کے اندر کوئی خاص کھانے پکانے کو بھی ایک لازمن جز سمجھ لیا ہے کہ حلوے ضرور پکائے جائیں، شب برات کے اندر اگر حلوہ نہ پکا تو شب برات ہی نہ ہوئی۔ اب اس کا کوئی دور دور کہیں اس کا تصور نہیں ہے، کبھی کوئی خاص قسم کا کھانا شریعت نے آپ کے لیے متعین نہیں کیا۔ یہاں تک کہ عید کا دن آتا ہے تو عید کے دن خوشی منانے کا حکم ہے، اور صرف اتنا ہے کہ بھئی صبح کو 3 کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اب فجر کے بعد بس یہ نہیں کہ بھئی یعنی دوپہر کو یہ پکا اور رات کو یہ پکاؤ، یہ کھاؤ، اس کی شریعت نے ہمیں اس کا کوئی پابند نہیں کیا، تو اپنی طرف سے یہ سب بنایا گیا ہے اور اس کو بنا کر شب برات کی ایک سنت بنا دی گئی ہے۔ یہ شب برات کا ایک لازمی حصہ ہے، شب برات کی لازمی سنت ہے کہ حلوہ پکایا جائے، اور وہ اس کو بھیج رہا ہے، وہ اس کو بھیج رہا ہے، تبادلے ہو رہے ہیں حلووں کا، تو اس کو ایک طریقہ بنا لیا گیا ہے جس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، اور لوگوں میں یہ بھی مشہور کر دیا گیا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو اس موقع پر آپ کو نرم غذا کھانے کی ضرورت تھی، لہٰذا حلوہ آپ نے تناول فرمایا تھا۔ اب اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے اس بات کی۔ اب احد مبارک میں دندان جو شہید ہوا تھا اس کا تعلق شب برات سے ہے ہی نہیں، یہ بھی کہیں منقول نہیں کہ اس وقت میں آپ نے کوئی خاص نرم غذا استعمال فرمائی تھی یا نہیں، ہو سکتا ہے فرمائی بھی ہو، لیکن کوئی ذکر اس کا آتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسی فضول جھوٹ موٹ روایتیں گڑھ کر کسی چیز کو معمول بنانا، یہ بھی شریعت کے مزاج کے خلاف، اور اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ اور اس سے بھی بدتر جو رواج پڑ گیا، اللہ کا شکر ہے کہ اب اس میں کمی آ رہی ہے کہ بھئی اس میں آتش بازی کی جائے، اس میں چراغاں کیا جائے اور آتش بازی کی جائے، اور آتش بازی کے اندر ہر طرح کے آلات استعمال کیے جاتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ پہلے تو اس کا بہت زیادہ رواج تھا، اور آپ لوگوں کو تو یاد نہیں ہوگا کہ یہ جو ہمارا صدر ہے، صدر میں جو بوری بازار ہے وہ پورا کا پورا جل گیا تھا، راکھ ہو گیا تھا، اور اس رسم بد کی وجہ سے آتش بازی کی جاتی تھی، اور آتش بازی کے اندر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی آگ کا کوئی ایک ٹکڑا یا انگارہ یا کوئی چنگاری کہیں جا کر لگ گئی، تو اس کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی، تو بہت بڑا یہ حادثہ پیش آیا تھا، پورا بازار کا بازار جل گیا تھا۔ اب اس سے بھی کوئی اثر نہیں پڑا ان کو۔ یہ در حقیقت کچھ ہندوانہ رسمیں ہمارے معاشرے میں آئی ہیں، اور اس وجہ سے کہ سارا سال ہم نے ہندوستان میں اس طرح گزارے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، تو بہت سی ہندوانہ رسمیں بھی ہمارے اندر آ گئی تھیں۔ تو ہندوؤں کے ہاں ایک دیوالی کی رسم ہوتی ہے جس میں آگ جلائی جاتی ہے، چراغاں ہوتے ہیں، تو اسی سے شاید متاثر ہو کر مسلمانوں نے کہا چلو ہم بھی یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں ایک زمانے میں شب برات میں ایک جنگ ہوا کرتی تھی، باقاعدہ جنگ، شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا تھا، ایک حصہ ایک فریق کا اور دوسرا حصہ دوسرے فریق کا، اور دونوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی، اور ساری رات جنگ جاری رہتی تھی۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اس کے اوپر نکیر بھی کی، لیکن یہ سلسلہ اللہ کا شکر ہے وہ بند ہو گیا، اور طرح طرح کی چیزیں شب برات کے ساتھ جو منسوب کر دی گئی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ حقیقت نہیں ہے بلکہ ان میں سے بعض چیزوں کا اس پر عمل کرنا بھی گناہ کا موجب ہے، اور یہ آتش بازی بھی اسی طرح کی چیز ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ شب برات میں آپ نے جو عام معمول کے مطابق نوافل کا اہتمام کریں، جس طرح تہجد میں نوافل پڑھے جاتے ہیں
اسی طرح آپ شب برات کے اندر بھی نوافل، ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت اور توبہ استغفار کریں، ٹھیک ہے، صلاۃ الشکر پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی آپ نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، جس طرح سے آپ عام دنوں کے اندر مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے تہجد کے اندر، ویسے ہی آپ اسی رات میں کریں اس کا اہتمام، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شب برات کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت پر صحیح عمل کرنے اور بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب بھی دل سے کمنٹ میں آمین یا رب العالمین یہ ضرور لکھیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔